السلام علیکم جی. ہم نے جب پچھلا ویلاگ ریکارڈ کیا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں تو اس وقت جو تھا وہ والا طوفان بدتمیزی برپا نہیں ہوا تھا جو اس کے بعد ہو گیا. اس دن مولانا نے کنڈیشنل معذرت طلب کی تھی اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ لیکن نہیں لگانا چاہیے, بس معذرت ہے تو پھر معذرت ہے, ٹھیک ہے, سلپ آف ٹنگ ہو گیا, غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے, اب میں اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, دیٹس اٹ. اور اس کے بعد یہ بات ختم ہو جانی چاہیے. میں بھی ختم کر رہا ہوں اور آپ بھی ختم کر دیں, ٹھیک ہے, یہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن اگلے دن مولانا پھر آئے تصریح کے ساتھ, پھر انہوں نے زیادہ کروڑ کے اور زیادہ اس کے ساتھ معذرت طلب کی. یہ بس اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن اس کے بعد جو مولانا کے مستفیضان صاحبان ہیں, ہمارے پوسٹ پروگرام کے نیچے بھی آگے انہوں نے بہت کچھ فرمایا اور ان کا جمہوری حق ہے, ہمارا جمہوری حق ہے کہ جب ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا ہم اس کو غائب کر دیں گے, ڈیلیٹ کر دیں گے. لیکن فی الحال چونکہ ہم سے برداشت ہو رہا ہے, ہم نے بات کی ہے تو ہمیں جواب بھی سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ہاں, جواب کے اندر گالی نہیں دی جانی چاہیے, اور گالی والے یقیناً وہ ہمارے بچے جیسے ان کو میں حکم دوں گا تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. لیکن فی الحال ہم نے لگایا ہوا ہے, ہم اس پہ اپنا ظرف دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ان تمام تر, اگر آپ نے ہماری بات سنی ہے تو ہم بھی آپ کی بات سن رہے ہیں, بھلے آپ گالی ہی کیوں نہ بک رہے ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا جو تھے وہ جب انہوں نے معذرت کر لی تھی اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی اور ختم ہو جانی تھی. یہ جو مولانا کے حامیان آئے ہیں نا, اور حامیان کے کور کے اندر ان کے جو دشمنان آئے ہیں, انہوں نے اس بات کو دہرا کے کہ اس جگہ تے مولانا دی بےزتی ہوئی سی, اس جگہ تے مولانا دی اتنی بےزتی ہوئی سی, اس جگہ پہ مولانا کو یہ اور یہ گالیاں دی گئی تھیں, وہ دہرا کے یہ وہ جو چیزیں لے رہے ہیں نا, بہت ساری پھپھے کٹنیاں اور ڈرامے باز, یہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ قابل مذمت. مولانا سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا, میرا اختلاف ہے, میں نے جو باتیں عرض کی ہیں اس پروگرام کے نیچے ہی آگے لوگوں نے اس کو انڈورس کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ بھی یہ ہوا, میرے ساتھ بھی یہ ہوا. نیچے جا کے پڑھ لیجئے نا, مجھے گالیاں دینے کی بجائے وہ ان کے ساتھ مکالمہ کر لیجئے, ٹھیک ہے, وہ تو اپنے پوری پہ آئیڈینٹی کے ساتھ, پہچان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا. اب ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو لگا کہ جیسے یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بےزتی نہیں ہوئی, مولانا یہ تو ہماری بےزتی ہوگی. بنیادی طور پہ طارق جمیل صاحب جو تھے وہ نکلنا چاہ رہے تھے, معذرت طلب کی, بس بھائی کوئی شکر رنجی نہیں, تھینک یو ویری مچ, دیٹس اٹ, وہ نکلنا چاہ رہے تھے. ابھی جو پی ٹی آئی کے 420 والے ہیں نا, 420 لاکھ والے, یہ انہیں گھیر کے درمیان میں لا رہے ہیں, اور مولانا جو ہے وہ سینٹر کے اندر ایک ٹارگٹ بن گئے اور چاروں طرف سے ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب میری ہمدردیاں مولانا کے ساتھ ہیں اس منظر کے اندر, ان کو نکل جانے دیا, اس میں نکل جانے دیے جاتے. یار اب آپ اندازہ کریں, جس کی حمایت جو ہے وہ وینا ملک کرے گی یا حقیقت ٹی وی کرے گا, اس کی محلے میں کتنی کی عزت ہوگی. مطلب آپ یہ بتائیے نا, جس کی حمایت کے اندر, اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا, بہت سارے لوگ یہ ذرا بدنام ہے تو اس لیے میں نے ان کے نام لے لیے, لیکن اس طرح کی جتنی نسل ہے وہ اگر مولانا کے حق کے اندر تلوار سونت کے کھڑی ہوگی تو مولانا کو ڈسکریڈٹ کرے گی, یا جو ان کی عزت بچ گئی ہے اس کو تار کرے گی, یا اس میں کوئی اضافے کا موجب ہوگی. تو اس لیے مولانا کے جتنے بھی حامی ہیں, میری یہ ذاتی رائے بھی ہے, گزارش بھی ہے دست بستہ, کہ مولانا جو ہے وہ اپنے حامیوں کو حکم فرمائیں کہ وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو نہ کریں, اس کے اوپر ویلاگ نہ بنائیں, اس کے اوپر یوٹیوب کے پیکیجز نہ بنائیں. اس سے ان کو تو ویوز مل رہے ہوں گے, ان کی تو ریٹنگز چل رہی ہوں گی, لیکن اس کے نتیجے میں جو خاک اڑائی جا رہی ہے, جو بھاد اڑائی جا رہی ہے, اور مولانا کے جو ہے اس عمر میں ان کے سر میں ڈالی جا رہی ہے, مجھے پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ. اپنے جو رائے ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن عمر کے اس حصے میں ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں اور جو بظاہر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے اوپر جان بھی قربان کر دیں گے, اور جن کے اوپر مولانا کے احسانات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ انہیں مصیبت کے وقت ریسکیو کر کے لائے اور وہ سارا کچھ گھیر گھار کے لائے, وہ کیا. میرا خیال ہے کہ ایک مکمل خاموشی جو ہے وہ اس ڈیمیج کو زیادہ
ختم کرنے کا باعث بنے گی۔ جو ہو گیا اس کو بھول کے آگے کی طرف چلنا چاہیے، نہ کہ اس کو سر بازار رکھ کے اس کے اوپر آوازیں لگانی چاہیے اور اس کی ریٹنگز لینی چاہیے۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو حز اٹھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمدردی کی آڑ میں جو ان کے مخلصین ہیں انہیں خود غور کرنا چاہیے۔ ان کے اندر ولیج وزڈم بھی موجود ہے، اور وہ چونکہ گاؤں کے بیک گراؤنڈ میں ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ان کا نام لے کے اپنا لطف فرائی کر رہے ہیں، ان کے بیسک مقاصد کیا ہیں۔ اور یہ اگر آپ ان لوگوں کو جو کہ اس وقت مولانا کی طرف سے تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے تھوڑے سے پس منظر میں چلے جائیے۔ انہوں نے ہر موقع کے اوپر کوئی بھی قومی، ملی، ذاتی موقع ہوا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے گدھوں کی طرح، اور مطلب کہ اس وقت تک یہ منہ کھول کے پڑے رہے ہیں جب تک کہ ان کے منہ کے اوپر تھپڑ نہیں پڑ گیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔